بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان فہم نماز سیریز سورۃ الماعون، تفسیری نکات، سبق نمبر 15۔ اس صورت میں دراصل آخرت اور اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ ملنے کا یقین نہ ہونے سے جو غلط قسم کی خراب حرکتیں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور ان کا تذکرہ کر کے ایسے اعمال کرنے والوں کو اللہ نے جہنم کی دھمکی سنائی ہے۔ یہ جہنم کی وعید کافروں اور منافقوں کے لیے ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مومن کی شان سے ایسی باتیں سرزد ہو جائے، اس کا دور دور تک کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسی حرکتیں جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے یہ کافر ہی سے ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ انتہائی سخت اور مذموم ناپسندیدہ حرکتیں ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسی صفات ہم مومنین کے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہے۔ اگر پائی جا رہی ہے تو بہت سخت بات ہے، اس سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور ایسی صفات کو چھوڑنا چاہیے۔ اس صورت میں دراصل ان گناہوں کا ذکر ہے: یتیم کے ساتھ بدسلوکی، یتیم کی توہین، قدرت اور طاقت حاصل ہونے کے باوجود محتاج کو کھانا نہ دینا، اور دوسروں کو محتاجوں اور یتیموں کو کھلانے کی، ان کی مدد کرنے کی تاکید نہ کرنا اور ترغیب نہ دینا، نماز میں دکھاوا کرنا، اور استعمال کی برتنے کی معمولی چیزوں میں بھی کنجوسی دکھانا۔ یہ تمام امور کی مذمت اس صورت میں کی گئی ہے۔ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ صرف یتیم اور مسکین ہی مراد نہیں ہیں، بلکہ عورتیں، بچے اور معاشرے میں جو لوگ بھی کمزور ہیں، ان سب کے حقوق کو ادا کرنا آخرت پہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسری بات یہاں غور کرنے کی یہ ہے کہ آج بھی جگہ جگہ مسکین لوگ موجود ہیں جن کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے۔ شمار کرنے والے بتاتے ہیں کہ دنیا میں 100 کروڑ لوگ بھوک کا شکار ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، اور ایسے مستحقین تک ہم ان کی غذا کو پہنچانے کا اہتمام اور انتظام کریں۔ ویسے تو عام طور پہ لوگ ایسے ہی کہہ لیتے ہیں کہ اس زمانے میں کون بھوکا ہوگا، لیکن اگر ہم جا کر کے تلاش کریں گے تو ہمیں کئی ایک لوگ ایسے مل جائیں گے جو کھانا کھائے بغیر سو گئے۔ جب ہم لوگوں نے ایک موقع پر ایسی مہم شروع کی تو بے شمار لوگ جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا مختلف علاقوں میں ایسے ملے کہ واقعی نہ وہ جا کر کے مانگ سکتے تھے، ان کی غیرت گوارا کرتی تھی مانگنے کے سلسلے میں، اور نہ ہی کہیں سے انہیں کھانا ملا۔ وہ رات کو ویسے ہی بھوکے پیٹ سو گئے، اور جب ہم جا کر کے پوچھے تو پلوں میں اپنا سر ڈھانک کر کے انہوں نے ہمارا کھانا لے لیا۔ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، خواہ کتنے ہی بڑے شہر کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ترقی یافتہ ملک کیوں نہ ہو، ایسے لوگ ضرور ملیں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے اس صورت میں خاص طور سے کھانا کھلانے اور کھانا کھلانے کی ترغیب دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ چوتھی بات اس صورت میں یہ بیان کی گئی کہ منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنا اسلام کا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے جہاں دکھلانے کا موقع ملا نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔
یہاں پر عن کا لفظ استعمال کیا گیا، عن صلاتہم کہا گیا، اس سے نماز ہی سے لاپرواہی کا معنی نکلتا ہے۔ جو منافقین کی عادت ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں، عن کے اصل معنی سے کے آتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، اس کے لیے فی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نماز میں غفلت کا پیدا ہو جانا یہ وعید کی بات نہیں ہے۔ نماز میں غفلت اگر مراد ہوتی تو یہاں فی کا لفظ استعمال ہوتا، لیکن اللہ نے عن کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی نماز سے غفلت برتنا، نماز میں کبھی بھول چوک ہو جائے تو وہ یہاں مراد نہیں ہے، وہ وعید کی بات نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول ہو گئی اور آپ نے سجدہ سہو کیا۔ پانچویں بات یہاں غور کرنے کی یہ ہے کہ معون کے معنی وہ معمولی اور حقیر چیزیں ہیں جو عام طور پر ایک دوسرے کو استعمال کے لیے دی جاتی ہے، اور بلا تکلف پڑوسی ایک دوسرے سے وہ چیزیں مانگ لیتے ہیں، اس میں کوئی عیب بھی نہیں سمجھتے، نہ مانگنے والا نہ جس سے مانگا گیا، کوئی بھی اس میں عیب نہیں سمجھتا، اور عام طور پہ اس میں کوئی کنجوسی بھی نہیں کی جاتی، جیسے ہتھوڑی ہے، قلم ہے، برتن ہے، ڈول ہے، اور آج کل کے حساب سے وائی فائی ہے، بلکہ وائی فائی کو مانگنے میں تھوڑا سا عار محسوس بھی ہوتا ہے، لوگ دینے میں بھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں آج کل کے زمانے کے حساب سے ہیں جو معمولی چیزیں ہیں، لیکن اس آیت میں اس سے مراد صحابہ و تابعین اور جمہور مفسرین نے زکوٰۃ مراد لی، کیونکہ مقدار اس کی بہت معمولی ہوتی ہے زکوٰۃ کی، اور چونکہ زکوٰۃ فرض ہے اور فرض کے چھوڑنے پر جہنم کی وعید ہوتی ہے۔ استعمال کی اشیاء کا دینا انسانیت اور مروت کے لحاظ سے ضروری تو ہے، لیکن فرض اور واجب نہیں۔ احادیث میں جو معون کی تشریح میں معمولی چیزوں کا تذکرہ ہے، وہ اس حرکت کے گھنونے پن، ہلکے پن اور سخت قسم کی کنجوسی کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس لیے دو چیزوں کا آدمی کو بڑا اہتمام کرنا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ معمولی چیزوں کے دینے میں کنجوسی سے کام نہ لیا جائے، دوسرے یہ کہ جیسے کئی ایک مفسرین نے معون سے زکوٰۃ مراد لی ہے، تو یہاں بھی زکوٰۃ مراد ہو تو اس وقت اس صورت میں مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کو روکے رکھتے ہیں، ان کے لیے اس صورت میں وعید بیان کی گئی ہے۔ چھٹی بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ قرآنی صورتیں یہاں ختم ہو رہی ہے، آگے کوثر عطا کرنے اور فتح و نصرت کی پیشن گوئی آ رہی ہے۔ اس کے بعد توحید کے سیدھے راستے کی دعوت ہے، اس راستے کے خطرات سے بچنے کے نسخے کا بیان ہے۔ گویا قرآن مجید اس صورت پر ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک خاص انداز میں یہاں قرآن ختم ہو رہا ہے کہ دین جن تعلیمات پر قائم ہے ان کا خلاصہ اس صورت میں پیش کر دیا گیا۔ روزانہ کی نمازوں میں تلاوت کی جانے والی اور آواز سے پوری جماعت کو سنائے جانے والی ان صورتوں کے آخری حصے میں، یعنی سورہ فجر، سورہ بلد، سورہ شمس سے یہاں تک کی صورتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ دین جن صفات پر قائم ہے وہ سخاوت ہے، اخلاص سے اللہ کی بندگی و اطاعت ہے، دکھاوے سے بچنا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، نرمی، مہربانی اور شفقت کا برتاؤ کرنا، غرض اس طرح اللہ کی بندگی اور آخرت پر ایمان کے تقاضوں کی تشریح کا سلسلہ یہاں آ کر ختم ہو گیا اور آگے توحید کا ذکر ہے۔ اس موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی حبشہ کے
بادشاہ نجاشی کے دربار میں کی ہوئی تقریر کو یاد کر لینا مناسب ہے۔ بادشاہ نے جب پوچھا تھا کہ تمہارے نبی نے کیا دین پیش کیا ہے، تو وہ ایک بین الاقوامی دربار میں دین کا تعارف حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اس طرح پیش کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتوں کو پوجنے سے روکا، مردار کھانے سے روکا، ہم حرام مال کھاتے تھے اس سے منع کیا، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، بیواؤں اور غلاموں کا سب کا حق ادا کرنے کی تعلیم دی۔ اسی طرح اس صورت کے اخیر میں بھی گویا کہ یہی تعلیمات پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے۔ ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ پورے دین کے اوپر عمل کرنے کا مزاج بنے اور پورا دین ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ اس صورت کے پڑھتے وقت اس بات کا استحضار کرنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔